अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलक जी ऑफिशियल पे मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे बड़ी बड़ी खबरें, पीटीआई की एक बहुत बड़ी शख्सियत की गिरफ्तारी, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि एक और बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है। साथ में इमरान खान के बारे में, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ लेना चाहते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ देखेंगे कि वो कौन सी बड़ी शख्सियत है जो कि कब्रिस्तानों में रेड कारपेट बिछा के घूमती है। तो जनाब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आज स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट 6 साल के बाद 52,000 की नफसियाती हद क्रॉस कर गई है, और यानी कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अच्छी तरीके से चल रही है और अच्छे पॉइंट्स गेन कर रही है। यानी कि आज से 3-4 महीने पहले ये 41-42 हज़ार पे घूम रही थी, अब ये 52,000 पे क्रॉस कर गई है। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन कम्यूनिटी है उसके लिए अच्छी खबर है, और हुकूमत पे बिजनेसमैनों का एतमाद ज़ाहिर करती है। नो डाउट ये निगरान हुकूमत है। दूसरा, आज एक और बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है। वो इंटरव्यू है कि सादिक अब्बासी साहब एक जियो पे इंटरव्यू दे रहे हैं, जो कि सलीम साफ़ी इंटरव्यू लेंगे अपने प्रोग्राम जिरगा के लिए। जिरगा जो है वो सैटरडे संडे को टेलीकास्ट होता है। तो सादिक अब्बासी साहब ने जो है वो पहले इंटरव्यू दिया था डॉन को, तो अब ये इंटरव्यू दे रहे हैं जियो को। देखें इसमें से क्या खबरें निकलती हैं। खबरें निकलेंगी उसके बाद हम फिर इस पर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो यही है। इसमें ज़्यादातर वही चीज़ें डिस्कस होंगी जो कि आदल के प्रोग्राम में डिस्कस हुई थी, और वही 9 मई के वाक़यात और वो इमरान खान की पॉलिसीज़ के बारे में ये बातें होंगी। तो दूसरा ये है कि इसमें कोई यानी कि जबरन इंटरव्यू नहीं है। सुना है बड़ा अच्छे माहौल में इंटरव्यू हुआ है और बड़े अच्छे कपड़े शपड़े पहन के गए हुए थे सादिक अब्बासी साहब। अब उनका वेट भी थोड़ा सा बेहतर हो गया पहले से। तो आप भी देखिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होगा और हम भी सुनेंगे और फिर उस पर अपनी राय का भी इजहार करेंगे। तीसरा जनाब, आज एक फ़ोटो बड़ी चल रही है सोशल मीडिया पे कि हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी तरह के भी हों, उनमें ना एक चीज़ नहीं जाती, वो है प्रोटोकॉल। तो आज मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो एक कब्रिस्तान में जा रहे थे अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार की कब्र पे फातिहा ख्वानी के लिए। तो उस कब्रिस्तान में एक रेड कारपेट बिछाया गया था। आप पाकिस्तान के कब्रिस्तानों को अगर देखें तो वो पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में अब जगह ही नहीं रही। इतनी यानी कि कब्रें नज़दीक नज़दीक होती है कि बजाय उधर आप एक यानी कि वॉकिंग वे बना के दें तो ये बन ही नहीं सकता। तो फिर मेरे ख्याल में तो यही होगा कि फिर वो कब्रों के ऊपर भी रेड कारपेट बिछाया गया होगा। तो कहीं तो छोड़ दो यार, यानी कि आप कब्रिस्तानों में भी रेड कारपेट बिछाएंगे तो कहीं तो छोड़ दें। ये बड़ी यानी कि मज़ाक खेज़ तो है ही है, लेकिन बड़ी तकलीफ़ देने वाली ये फ़ोटो थी कि एक पाकिस्तान का वज़ीर आला जनाब कब्रिस्तानों में भी प्रोटोकॉल चल रहा है। क्या इस तरह रेड कारपेट पे जाके वो जब अपने अजीज़ की फातिहा ख़्वानी करेगा तो क्या उसको ज़्यादा सवाब मिल जाएगा? क्या उसकी जल्दी बख्शिश हो जाएगी या आपको ज़्यादा सवाब मिल जाएगा? तो खुदारा ऐसे काम ना किया करें जिसमें आवाम में सिर्फ आपकी जग हंसाई हो और लोग सिर्फ आप पे हंसें। तो इसलिए बेहतर है कि इंसानों वाले ही काम किया करें। ये जो आप अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात बताते हैं ना, तो इस तरह के काम ना किया करें। तो बाकी इमरान खान साहब सैफर केस में ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। तो देखें अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या बेंच बनता है और क्या फ़ैसला होता है। ये वही सुप्रीम कोर्ट और जो है जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के अभी ज़ेर निगरानी काम कर रही है। तो इसी जस्टिस के ख़िलाफ़ इमरान खान ने अपना रेफरेंस भेजा था। अब उसी जस्टिस के पास वो इंसाफ लेने के लिए चले गए हैं कि मुझे सैफर केस में ज़मानत दी जाए। अगर बंदयाल कोर्ट होता तो फिर तो शायद उनको ज़मानत मिल जाती, लेकिन अब ये केस मेरिट पे चलेगा और मेरिट पे जो बनता होगा वो उनको मिलेगा। तो बड़ी पेशरफ्त देखते हैं इसमें क्या होती है। ये बताना था कि अगले दिनों में ये भी एक चीज़ होगी कि सैफर केस जिसकी ओपन समाअत भी नहीं हो रही और मीडिया को भी उधर कवरेज की इजाज़त नहीं है, उस केस में ज़मानत के लिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं।
اس کے علاوہ ایک بڑی شخصیت، ہاں ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ گرفتار ہو گئی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی خبر ہے، میں نے کہا پہلے آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں، بعد میں وہ جو ہے سپریم کورٹ کا ڈیسیژن اسے تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، تو کیونکہ اس کے بارے میں ابھی زیادہ معلومات نہیں ہیں، صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی شخصیت جو پچھلے دنوں میں مولانا فضل الرحمان کے گھر بھی گئی تھی وہ گرفتار ہو گئی ہے، اور گرفتاری ان پہ کرپشن کے کیسز میں ہوئی ہے۔ جب وہ پی ٹی آئی میں تھے تب بھی ان پہ نا کافی کرپشن کے الزامات تھے، جو ان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ کیا تھے اور اب یہ کیا بن گئے ہیں، تو کرپشن پہ کے کافی الزامات تھے ان پہ۔ تو اسی طرح یہ کرپشن کے الزام میں جو بڑی شخصیت ہیں جن کا نام اسد قیصر ہے، جو کہ پی کے اسمبلی اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے سپیکر رہ چکے ہیں، وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب جس کے طرح اس کے بارے میں زیادہ معلومات آئیں گی تو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، ابھی تک ہمارے پاس انیشیل پہنچی ہے تو وہ ہم نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں کہ یہ اسد قیصر صاحب گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آج کیا کارروائی ہوئی۔ رات کو ڈسکس تو ہو چکا تھا، پہلے ہم نے یعنی کہ 11 فروری کی ڈیٹ دی تھی، الیکشن کمیشن نے بھی 11 فروری کی ڈیٹ دی، لیکن صدر عارف الوی صاحب نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، میں ڈیٹ دوں گا، اور انہوں نے جناب ڈیٹ دینے کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے جس میں اٹارنی جنرل کا بڑا اہم رول تھا، تو اس کے بعد وہ 8 فروری جو ہے وہ فائنل ہو گئی، جس پہ اتفاق رائے ہو گیا۔ جب آج سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں وہ آرڈر دکھائیں، صدر صاحب نے کہا وہ آرڈر کیا ہے، تو وہ کوئی ایسا ڈاکومنٹس جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے پاس نہیں تھا، تو پھر دوبارہ مہلت لی گئی، دوبارہ کوشش کی گئی، دوبارہ کارروائی ڈالی گئی، دوبارہ گفت و شنید ہوئی، اور اس کے بعد صدر صاحب سے ایک ریٹن میں آرڈر لیا گیا۔ شاید سپریم کورٹ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بندہ تو بدروں مکر جاندہ ہے، اس کی جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ کہتا کچھ ہے بعد میں کچھ کرتا ہے، انٹرویو میں کچھ کہہ دیتا ہے، تو اس سے ہم بائی ریٹن یعنی کہ ریٹن لیں کہ یہ ریٹن اپنا جو ہے وہ ہمیں بتائے کہ کون سی ڈیٹ ہونی چاہیے۔ تو پھر ان سے جب ریٹن چیز آ گئی تو پھر الیکشن کمیشن نے آج ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں کی نیشنل اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی میں الیکشن ہوں گے، اور دیکھیں اس کے ساتھ ابھی نئی چیزیں بھی ڈیولپ ہوں گی۔ تو اس میں یعنی کہ جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نہ کوئی یعنی کہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، جیسے کہ پچھلی بندیال کورٹ تھی تو انہوں نے تو پورا الیکشن کا شیڈیول دے دیا تھا کہ اس دن یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف سہولت کار ہیں کہ ایک جگہ پھنسا ہوا ہے، اور کہہ رہے تھے کہ پھنسنا نہیں چاہیے تھا۔ ہر آئینی ادارے کو پتہ ہے کہ میرا رول کیا ہے، ہر آئینی ادارے میں کام کرنے والے شخص کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو یہ چیف الیکشن کمشنر اور صدر پاکستان کو پہلے ہی باہمی مشاورت کر کے یہ اس تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ اس میں آئی اور سپریم کورٹ نے پھر سہولت کار کا کردار ادا کیا، ان کو کہا کہ آپس میں مل بیٹھیں، اور مل بیٹھنے کے بعد ایک تاریخ مل گئی جس سے سارے عوام اور ساری پاکستان کی قوم خوش ہے، کیونکہ الیکشن ہوں گے تو پھر ہی اس ملک کا پہیہ چلے گا۔ جب تک الیکشن نہیں ہو رہے ایک گم گم سی حالت ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے کسی بھی طرح کی افواہ سازی کے لیے۔ تو اس میں الیکشن کمشنر اور صدر دونوں ناکام رہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ذمہ داری اپنی ادا کرنے میں ناکام رہا، اور صدر صاحب بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے تو سپریم کورٹ نے آرڈر میں لکھوایا ہے کہ صدر صاحب نے جب اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی، یعنی کہ یہ عام لوگوں کو بھی شاید پتہ ہی ہوگا کہ ایک تحریک عدم اعتماد جب پیش ہو جائے تو پھر آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، اور صدر مملکت عارف الوی صاحب نے اس وقت اسمبلیاں توڑ دیں، اور اب جب ان کی ڈیوٹی تھی یعنی کہ اس وقت جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر دیا، اور اب جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، یعنی کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی۔ پی ٹی آئی والے بھی اس سے خفا تھے اور عمران خان بھی اس سے ناراض تھے، اور صحیح ناراض تھے، کیونکہ صدر مملکت کا کام ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا،
تو وہ کیوں نہیں ڈیٹ دے رہے تھے؟ اس کی وجہ سے اتنی چہ مگوئیاں ہوئیں اور اتنے جناب باتیں اور افسانے گڑے گئے۔ تو یہ ایک بڑا کام صدر مملکت کا کام تھا جس میں وہ ناکام رہے۔ اور الیکشن کمشنر کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے کوئی یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ فروٹفل قسم کی نہ کوئی انہوں نے مذاکرات نہیں کیے صدر پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح ہو، اب انہوں نے یعنی کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے آرڈر میں ان کو کہا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ تو اب میرے خیال میں جو ہمیں مسائل آئے ہیں اس وجہ سے، جو ہمیں یعنی کہ پتہ چلا ہے کہ یار یہ آئین جو ہے نا ادھر، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آئین جو ہے یہ کوئی یعنی کہ مردہ ڈاکومنٹ نہیں، یہ زندہ ڈاکومنٹ ہے، اس میں چینجز، اس میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ تو جو ہمیں ابھی مسائل آئے ہیں کہ ایک چاہے وہ کسی کی بدنیتی یا اچھی نیت کی وجہ سے تھے یا سیاسی چال کی وجہ سے تھے، لیکن جو مسائل آئے ہیں ان کا حل اب اگلی پارلیمنٹ کو نکالنا ہے، اور وہ نکالیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا جلدی نکالیں کہ الیکشن کمیشن یہ اس نے واضح طور پہ کوئی آئینی ترمیم کر کے بتائیں کہ یہ کس نے الیکشن کا اعلان کرنا ہے، کیونکہ آئین میں صدر پاکستان ہے اور انہوں نے ایک قانونی ترمیم کر کے الیکشن کمشنر کو کر دیا، تو یہ بھی ایک گڈ مڈ سی کنڈیشن ہوگی۔ پھر اس کو میرے خیال میں پارلیمنٹ کو اس پہ بھی قانون سازی کرنی چاہیے کہ جو اگر کسی صوبائی اسمبلی جلد ٹوٹ جاتی ہے اور قومی اسمبلی موجود ہوتی ہے تو الیکشن کیسے ہوگا؟ جیسے اس وقت تھا کہ 2 صوبائی اسمبلیاں ختم ہو گئیں اور قومی اسمبلی اور 2 صوبوں کی تھی اور اس میں آئین خاموش تھا۔ تو یہ بھی اس پہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ واضح ہو کہ اس وقت کیا ہوگا، کیونکہ اب ایک دفعہ تو مسئلہ آ گیا ہے اور آئندہ بھی یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی صوبے کی اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے، تو اس کے الیکشن کے لیے یا اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہوگا اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، یہ ساری چیزیں ان کو کرنی چاہیے۔ اور اب جیسے یعنی کہ نگران حکومتیں ہیں جو کے پی کے اور پنجاب کی، اب ان کو تقریباً 1 سال ہو جائے گا، تو 1 سال نگران حکومتیں رہ سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ان کو کوئی قانون سازی کرنی چاہیے کہ بھائی اس کا کیا رد عمل ہوگا، بغیر یعنی کہ قانون کے یہ ایک نگران حکومت ہے، وہ 8 مہینے ہو گیا بیٹھی ہیں اور فروری تک تو ان کو تقریباً سال ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں بھی ان کو قانون سازی کرنی چاہیے میرے خیال میں۔ اور یہ جو آنے والی پارلیمنٹ ہے اس پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پھر چیف جسٹس صاحب جہاں اور بڑے مذاکرات اور کیا کہتے ہیں بڑے فیصلے کرتے ہیں، تو ادھر میں کچھ یعنی کہ ایسی پھلچڑی بھی کبھی کبھی اڑ جاتی ہے، جیسے انہوں نے عمر ایوب کے دادا کو کہا کہ یہ ایوب کے بارے میں پھپتی کسی، اور پھر یعنی کہ ایک پھپتی یا ضیاء الحق کے بارے میں کسی گئی۔ تو آج بھی یعنی کہ میرے خیال میں تو اتنی بری بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے بارے میں جو انہوں نے میڈیا کے بارے میں بات کی اسے لے کے صحافی بڑی لے دے رہے تھے، کیونکہ جو ہم صحافی ہیں نا، ہم صحافیوں کا یہ کام ہے کہ پوری دنیا اگر غلط کر رہی ہے تو ہم ان کو غلط کہیں گے، لیکن جب ہماری طرف کوئی انگلی اٹھے گی تو ہم کہیں گے نہیں بھائی صحافت کو آپ کوئی بری بات نہ کریں۔ تو صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے، چیف جسٹس نے کوئی اتنی بری بات نہیں کہی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے جو شکوک ہیں نا ان پہ یعنی کہ الیکشن اب نہیں ہوں گے، ان شکوک پہ بحث نہ کریں، لوگوں کو آپ یعنی کہ گمراہ نہ کریں، اور جو کیونکہ اگر بحث کریں گے کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر ہماری مارکیٹ ہے، ہمارا بزنس ہے، تو وہ لوگ بھی سارے گھبرا جائیں گے، کیونکہ بزنس مین جو ہے وہ بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسی باتیں، ایسے خدشات پہ بحث نہ کریں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اب الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے 4 ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا، ہر بندے سے پوچھا، کسی کو کہا کوئی اعتراض، سب نے کہا کوئی اعتراض نہیں، تو انہوں نے کہا اب یہ الیکشن لازمی ہوں گے اور ہم اس کی یعنی کہ رکھوالی کریں گے، ہم اس کی پہرہ داری کریں گے، اور یہ اس طرح ہوگا جس طرح جب نگران وزیر اعظم بننا نہ تھا تو بڑے لوگوں نے نام دیے تھے، اور جب انور الحق کاکڑ کا نام آیا تو کسی نے اس کا بارے میں نہیں بتایا تھا، تو ہمارے بڑے بڑے صحافی جو ہیں نا اس وقت چپ کر گئے کہ یار ہم تو اس کا نام دے رہے تھے، ہم تو اس کا نام دے رہے تھے، لیکن وزیر اعظم کوئی اور آدمی بن گیا۔ اسی طرح
बड़े बड़े लोग जो है ना वो तारीखें दे रहे थे, लेकिन अब कोई सहाफ़ी ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो ये कहेगा कि यार मैंने तो जनवरी के आखिर में तारीख दी थी, यार मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़े हमारे सहाफ़ियों ने इस तरह की बात की थी कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन किसी बंदे ने अब ये नहीं कहेगा कि भाई मैंने भी बात की थी कि भाई जनवरी के आखिर में, और 28 जनवरी के इलेक्शन कमिश्नर से एक बात भी निकली थी, लेकिन हमारी खबर गलत निकली। हम अपने इस यानी कि प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि भाई अब सॉरी हमारी खबर गलत निकली, लेकिन आपको बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी मिलेंगे जो जनवरी की आखिरी दिनों का बात कर रहे थे, लेकिन उनकी खबर सच नहीं निकली, लेकिन वो नहीं कहेंगे कि हमारी खबर झूठ निकली। इसी तरह एक सहाफ़ी ये भी कह रहा था कि बड़ा यानी कि प्रेशर है और बड़ी यानी कि इस तरह की कोई अरेंजमेंट हो रही है कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, लेकिन इलेक्शन हो गए और इलेक्शन की डेट मिल गई, लेकिन आप वो नहीं कहेंगे कि इस तरह है। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि मीडिया को कि अपने ना खदशात को अपने पास रखें। अगर आपको बहुत ही आई होती है, यानी कि पंजाबी में कहते ना कि बड़ी आई है, बड़ी डांडी आई है यार, मैनू गल मैं करनी है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी बेगम से बात कर लें, लेकिन इस तरह माइक पकड़ के टीवी पे आके बात ना करें कि खदशात लोगों को ना बताएं ताकि लोग और परेशान ना हों। तो इसलिए यही बात है, तो इस पे सहाफ़ियों को बड़ी ची बिची हो रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको इशू बनाया जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।